والنجم إذا هوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک جاگدا چور جو سنتے دعا جاگدا رب دا طلبگار راتی. ویر جدن سارے سو جاندے ایک جاگدا پروردگار راتی. تے ایک جاگدا عشق دی مرض والا ایک جاگدا عشق دی مرض والا دعا جاگدا خدا دا پروردگار راتی. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اللہ مالک اللہ واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب من حبل الورید ہے، جس دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شک نہیں. ازل تو اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا. قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ وادی دجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس عطر والا واسطے. حضرات رمضان دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک دا دن اج ہے. بڑے ہی خوش قسمت اور بڑے ہی عظمتاں والے وہ لوگ نے جنہاں نے رمضان دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک اپنی زندگی دے اندر دوبارہ انہاں دی زندگی اندر آیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا، مخلوقات بے شمار بے حد و گناہ مخلوقات نو پیدا فرمایا، لیکن اس کائنات تے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے محدثین، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام دی تعداد کثیر تعداد ہے. لیکن جویں کسے دی واری آمدی گئی موت دی اللہ انہاں نوں موت نصیب فرماندا رہا.
اور نبیاں دی واری آئی اللہ نے نبیاں موت عطا فرمائی، ولیاں دی واری آئی، صحابہ دی واری آئی، تابعین دی واری آئی، ہر بندے تے موت دا پیالہ ہر بندے نے چکھیا ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام توجہ میرے وال مسئلے آج بڑے سنن والے نے، جڑا آج دے مسئلے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا تھون سمجھاواں گا، اللہ دا قرآن سناواں گا، مدینے والے دا فرمان سناواں گا۔ موسیٰ علیہ السلام دے کول فرشتہ آیا جان کڈن، موسیٰ علیہ السلام نے چنڈ رکھ کے ماری فرشتے دے منہ تے اکھ کڈ کے باہر سٹ دیتی، جدن اکھ کڈ کے باہر سٹی تے موسیٰ علیہ السلام وہی فرشتہ دوڑ کے گیا آسمانہ وال کہن لگا یا رب ذوالجلال کیڑے بندے کول بھیج دیتے انج دا بندہ سخت ہے، میں جان کڈن لگا تو اس نے میں نے چنڈ رکھ کے ماری ہے۔ اللہ نے کیا فرشتے تین ادب نہیں نبی کو جان دا، تین احترام نہیں نبی کو جان دا، نبی کو پوچھ کے جان کڈی دیئے، نبی دی اجازت تو بغیر جان کڈ سکدا فرشتہ نہیں، اے نبی دی شان ہے، نبی دی عظمت ہے، نبی دا مقام ہے، نبی دی رسالت ہے، اور نبی علیہ السلام دی نبوت ہے۔ نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کیا فرشتے نے بھیجا، فرمایا فرشتے جا کے موسیٰ نے کہہ دے کتنی زندگی چاہی دیئے تین، جتنی زندگی لینا چاہنا ہے اتنی دے، اور تو بیل تے ہاتھ رکھ جتنے تیرے ہاتھ دے تھلے وال آنگے اللہ تین اتنی زندگی عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا مالکا اس تو بعد پھر کی ہونا ہے؟ فرمایا پھر موسیٰ موت ہی آنی ہے، آخر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مالکا جے پھر بھی موت ہے تے ہونی جان کڈ، پھر بعد جو عمل زیادہ کرن دی ہونی جان کڈ سن اپنے کول بلا لے۔ موسیٰ علیہ السلام دی فرشتے نے ادب طریقے نال جان کڈی، پتہ چلیا اس کائنات تے موسیٰ پیغمبر جا جلیل القدر نبی نہیں رہے تے ساڈے جا عام انسان بھی رانا کوئی نہیں۔ اگلی گل سنو، جامعہ ترمذی باب ما جاء ذکر الموت، اللہ نے ترمذی شریف دے اندر نبی علیہ السلام نے امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے، باب ما جاء فی ذکر الموت دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لذات ذکر الموت، موت لذتاں توڑ والی چیز ہے، ایک کوٹھیاں دیاں لذتاں توڑ دندی ہے، اولاد دیاں لذتاں توڑ دندی ہے، دنیا دیاں لذتاں توڑ دندی ہے، بنگلیاں دیاں لذتاں توڑ دندی ہے، اپنے فراوانیاں دیاں لذتاں توڑ دندی ہے، بنگلیاں تے کوٹھیاں پراپرٹیاں دیاں لذتاں توڑ کے موت آ جاندی ہے۔ موت دا کوئی ٹائم مقرر نہیں، جس ٹائم موت نے آنا ہے اس نے تمام لذتاں توڑ کے پھر نہیں لذت کوٹھی دی رانی، پھر نہیں لذت بچیاں دی رانی، پھر نہیں لذت بیگم دی رانی، پھر نہیں لذت اولاد دی رانی، پھر نہیں لذت اپنے دوستاں دی رانی، اپنے ماں باپ دی رانی، کسے ایک دی بھی لذت نہیں رانی۔ فرمایا تمام لذتاں چیر کے موت آ جائے گی، جس ٹائم موت آئے گی فرمایا اس ٹائم پورا انسان اللہ دے سامنے سر کرو کھڑا ہو جائے۔ اور آج کل دے انسان اور آج کل دے مسلمان موت یاد ہی نہیں، یہ موت یاد ہوندی نماز نہ چھوڑ دے، موت یاد ہوندی فجر نہ رہندی، موت یاد ہوندی زور نہ رہندی، موت یاد ہوندی عصر نہ رہندی، موت یاد ہوندی مغرب عشاء نماز تراویح صلاۃ اللیل قیام اللیل، اور موت یاد ہوندی زکوٰۃ نہ رہندی، موت یاد ہوندی صدقہ نہ رہندا، عشر نہ رہندا، فطرانہ نہ رہندا، لوکاں دا حق نہ کھاندا، جھوٹ نہ بولدا، فراڈ نہ بولدا، کاروبار سنت دے مطابق ہوندا، موت یاد ہوندی بچیاں اللہ دا دین والا بناندا، بچیاں قرآن سکھاندا، بچیاں قرآن سکھاندا، موت یاد ہوندی اللہ دی قسم اونچیاں موٹیاں بلڈنگاں بنا کے رب دا سرکش اور نافرمان اور باغی انسان نہ بن جاندا، اپنے آپ نو اللہ دے سامنے لے کے آندا۔ جے موت یاد ہوندی کدی بھی اللہ دے گھر دا سر نہ چھوڑدا، صرف جمعے دی نماز ہی نہیں 5 وقت دی نماز پڑھن اللہ دے گھر آندا۔ اے موت دی یاد تو ہینی ہے۔ فرمایا آج موت یاد ہوندی انسان روزہ رکھدا، ایتھے روزہ کئی خبیث ایسے نے روزہ رکھنا نہیں، جے روزہ رکھیا نہیں تو روزے دا ادب بھی نہیں، روزے دا ادب بھی نہیں کیتا، روزے دار دے سامنے سگریٹ، روزے دار دے سامنے کھانا، روزے دار دے سامنے پینا، روزے دار دا ادب ہی کوئی نہیں، روزے دا احترام ہی کوئی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں، شرم ہی کوئی نہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایسا انسان دنیا دا سب تو ذلیل ترین انسان ہے جڑا روزہ خود بھی نہیں رکھدا، روزے دا ادب بھی نہیں کرتا۔ حضرات توجہ فرمایا، میں ایک مثال دے کے گل نو اگے چلاواں۔
اسی لاہور جانا ہوئے، سرگودے جانا ہوئے، پشاور جانا ہوئے، کراچی جانا ہوئے، جیڑی جگہ تے بھی جانا ہوئے، جتھے بھی جانا ہوئے، توجہ میرے وال، اللہ جس ٹائم جیب خالی ہوئے، جیب چو پیسے نہ ہوں، جیب چو ککھ نہ ہوئے، جیب چو 1 روپیہ نہ ہوئے، تو ڈرائیور گڈی تے بہاندہ، بولو ڈرائیور گڈی تے بہاندہ، تے اسی بھی میرے بھائیوں ایک سفر طے کر رہے ہیں، زندگی دا ایک سفر ہے، زندگی دا ایک سفر ہے، یہ سفر طے کر رہے ہیں، جے ساڈے کول کرایہ، دنیا دا کرایہ پیسے، دنیا دا لاہور دا کرایہ روپیہ، لاہور دا کرایہ پیسہ، لیکن جیڑا سفر اسی طے کر رہے ہیں، اس دا کرایہ فجر ہے، اس دا کرایہ زور ہے، اس دا کرایہ عصر ہے، اس دا کرایہ مغرب عشاء نماز تراویح، اس دا کرایہ رمضان دے روزے، اس دا کرایہ زکوٰۃ ہے، اس دا کرایہ فطرانہ ہے۔ اگر اسی اللہ دی ادائیگی نہیں کرانگے، ساڈے کول کرایہ نہیں ہوئے گا۔ واہ میں جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ یاد آ گئے۔ ابو ہریرہ دنیا تو جان لگے 5774 حدیث دا راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر صحابہ وچوں سب نالوں زیادہ روایتاں بیان کیتیاں نے، سب نالوں زیادہ حدیثاں بیان کیتیاں، تو بولو نام کی ہے؟ ابو ہریرہ۔ مرداں وچوں تے بیبیاں وچوں زیادہ روایتاں بیان کرن والی کون ہے؟ اماں جی عائشہ، اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 17 رمضان انہاں دی وفات دا دن ہے۔ توجہ میرے وال، ابو ہریرہ دنیا تو جان لگے تے رون لگ پائے، آنکھاں چند سو داڑھی تر۔ صحابہ کہن دن سونیا ساری زندگی نبی نال گزاری گئی، ساری زندگی حدیثاں لکھن لکھان چو گزاری گئی، بھکھاں برداشت کیتیاں، پیاس برداشت کیتی، پانی نہیں ملیا۔ مدینے دیاں گلیاں چ ابو ہریرہ انج پے ہوندے سی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، ابو ہریرہ نے ابو بکر نو گھر لے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ہریرہ گھر لے کے جانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، کیوں؟ حدیث رسول واسطے۔ اور اج اے ابو ہریرہ دنیا تو جا رہے ہیں، اللہ دی قسم ہے روندہ پیا۔ صحابہ پوچھدے نے ابو ہریرہ رو کیوں رہا، وجہ کیڑی ہے؟ فرمایا میرے صحابہ جس سفر تے میں جا رہا، اس سفر دا میرے کول کرایہ کوئی نہیں، لفظ سفر بڑا لمبا ہے پر سفر دا کرایہ، بولو کرایہ کوئی نہیں۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی داستان ہے۔ توجہ فرمایا جے، نبی علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا، کہنے لگا محبوب جی سب نالوں زیادہ عقل مند بندہ کیڑا ہے؟ ہن ایتھے قرآن دی آیت غور کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، آمنوا اتقوا اللہ، نمازاں چ رویا کرو، زکاتاں چ رویا کرو، فجر چ رویا کرو، زور چ رویا کرو، عصر چ رویا کرو، مغرب چ رویا کرو، عشاء چ رویا کرو، نماز تراویح دے اندر رویا کرو، زکاتاں دین لگیا رویا کرو، اللہ دے سامنے آنسو بہایا کرو۔ نوجوانوں کو اللہ دی قسم رب دا قرآن پڑھیا کرو، اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تھوڑیاں تنہائیاں دے اندر رب دا قرآن، جس ٹائم اللہ دا قرآن، نوجوانوں فلمیں نہ سن، فلمیں نہ ویکھیاں کرو، ڈرامے نہ ویکھے کرو، اللہ دی قسم جناب اعلی نہ اپنے بیٹیاں دیاں عزتاں نہ لٹیاں کرو، ٹٹیاں پھٹیاں کڑیاں دے سامنے اپنے ٹائم نہ ضائع کیتا کرو، اور کسے دیاں بچیاں دا عزتاں دا خیال کیتا کرو۔ اللہ دی قسم ہے قرآن پڑھیا کرو، اللہ دا قرآن، کیا مزہ رب دے قرآن دا، قرآن پڑھیا کر، علماء کو سنیا کر۔ فرمایا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جویں اللہ دا حق کے ڈرن دا انج ڈرو، جویں حق کے نہ ڈرن دا انج اللہ کو ڈرو۔ فجر ٹائم قاری صاحب نماز پڑھاندے پے ہون، سورت شروع ہو جائے ملک تبارک الذی بیدہ الملک، سورت شروع ہو جائے جناب اللہ کوثر، اللہ دی قسم بندے دی اکھاں چند سو جانے چاہیے نے، اے سفر دی تیاری ہے، آخرت دی تیاری ہے۔ فرمایا ولا تموتن، اگلی گل جیڑی میرا عنوان ہے، جیڑا میرا موضوع ہے، ولا تموتن الا
وانتم مسلمون، فرمایا موت تھوڑے تے نہیں آنی چاہی دی الا مومن ہو، مومن دی حالت چو موت آوے، مومن دی حالت چو موت آوے، الا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تسی مسلمان ہو تے تھوان موت آوے، تسی کلمہ گو ہو تے تھوان موت آوے، شرابی منہ اللہ دے سامنے نہیں لے کے جانا، اور نماز والا منہ لے کے جانا ہے، فجر والا منہ اللہ دے سامنے لے کے جانا ہے، زور والا منہ اللہ دے سامنے لے کے جانا ہے، عصر والا منہ اللہ دے سامنے لے کے جانا ہے، قیام اللیل والا منہ اللہ دے سامنے لے کے جانا ہے، مغرب والا منہ اللہ دے سامنے لے کے جانا ہے، زنا والا منہ اللہ دے سامنے نہیں لے کے جانا، شراب والا منہ اللہ دے سامنے نہیں لے کے جانا، جوئے والا منہ اللہ دے سامنے نہیں لے کے جانا، فراڈ والا منہ اللہ دے سامنے نہیں لے کے جانا، برائیاں والا منہ اللہ دے سامنے نہیں لے کے جانا، اللہ دے سامنے جانا ہے تے کلمہ پڑھ دیا جانا ہے، مدینے والے دا فرمان پڑھ دیا جانا ہے، شرابی والا منہ لے کے جانا نہیں لے کے جانا، نماز والا منہ لے کے جانا ہے۔ اگلی گل سنو، اللہ دی قسم نوجوان میرے نبی دے کول آیا، میرے نبی دے کول آیا، میرے نبی دے کول آ کے کہنے لگا نوجوانوں اللہ دی قسم ہے، نوجوانوں توجہ کرو، آج تھوڑی جوانی بھی ہے، آج اس نوجوان دی بھی جوانی ہے، میرے نبی دے کول آ کے سوال عجیب کر دیتا، سوال کمال دا کیتا، فرمایا محبوب جی سب نالوں زیادہ سیانا بندہ، سب نالوں زیادہ اچھا بندہ، عقل مند بندہ کوئی ساڑھے جہاں ہوندہ ہے تو اسی کہنا آکھنا سی جدے کول پیسہ زیادہ ہے، پراپرٹی زیادہ ہے، جداد زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، بچے زیادہ نے، دولت زیادہ ہے، براز زیادہ نے، بیڑا زیادہ نے، کاربار چنگی منندی ہے، چنگی سڑندی ہے، اسی آخنا اے جس سیانا بندہ۔ اللہ دے نبی کو سوال کیتا نوجوان نے، فرمایا محبوب جی دسو تے صحیح جناب اللہ کا سب نالوں زیادہ عقل مند بندہ کیڑا؟ میرے آقا فرماندے نے اے آن والا نوجوان بڑا کمال دا سوال کیتا ہے، سب نالوں زیادہ نوجوان الموت ذکر الموت، جن اپنا جنازہ یاد ہے، اور جن اپنا کفن یاد ہے، اور جن اپنی موت یاد ہے، اور جن اپنے قبر دی ہندیری رات یاد ہے، اور جن اپنے عمال یاد نے، اور جن اپنا موت دا فرشتہ یاد ہے، اور جن اپنا قرآن پڑھنا یاد ہے، اور جن نے یاد ہے میں ایک وقت ہونا ہے اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں گناہاں دا حساب دینا ہے، میں برائیاں دا حساب دینا ہے، میں جھوٹ بولیا تے حساب دینا ہے، میں گند گھولیا تے حساب دینا ہے، شراب پیتی تے حساب دینا ہے، زنا کیتا تے حساب دینا ہے، زکات نہ دیتی تے حساب دینا ہے، فجر چھوڑی تے حساب دینا ہے، زور چھوڑی تے حساب دینا ہے، عصر چھوڑی تے حساب دینا ہے، مغرب چھوڑی تے حساب دینا ہے، عشاء چھوڑی تے حساب دینا ہے، تراویحاں چھوڑیاں تے حساب دینا ہے، روزہ چھوڑیا تے حساب دینا ہے۔ اور جن ایک غم لگ گیا کہ میں ایک ایک چیز دا اللہ دے سامنے حساب دینا ہے، اللہ دی قسم ان موت یاد آ جائے گی۔ میرے آقا رون لگ پہنے، میرے آقا دے ہنجواں مبارک نال داڑھی مبارک تار ہو گئی ہے، میرے آقا رون دے پہنے، او آن والا نوجوان بھی رون لگ پیا، رون دے آن والا نوجوانوں اللہ دی قسم آج اللہ دی طرف آج میرا دل ہے میں نوجوانہ تے تھوڑا جا تبصرہ کراں، میرے نوجوان تباہ، صلاۃ التراویح اندر بابے، صلاۃ التراویح اندر بزرگ، صلاۃ التراویح اندر نوجوان نہیں نظر آندے، صلاۃ التراویح اندر میرا نوجوان چھپ چھپ کے یوٹیوب چینل، چھپ چھپ کے فیس بک، چھپ چھپ کے میسنجر واٹس ایپ تے لگے ہے، صلاۃ التراویح دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے میرا نوجوان بستر تے تراویح ہے، او 50 سال 60 سال دے بابے صلاۃ التراویح نظر آندے نے، اج دا نوجوان نظر آندا اے بھی نوجوان ہے۔ اللہ دے نبی کو لایا ہے، فرمایا محبوب جی کیڑا بندہ؟ جناب اعلیٰ توجہ، کیمرہ مین صاحب توجہ، اللہ دی قسم ہے، فرمایا نوجوانو جناب اعلیٰ اے بندہ جس نو اپنی موت یاد ہے، سب نالوں زیادہ عقلمند بندہ ہے، وہ پتہ نہیں کدن موت آ جانی ہے جناب اللہ، وہ پتہ نہیں کیڑے دن موت آ جانی ہے۔ یارو خدا دا نام جے اپنی موت نو یاد رکھیا کرو، اپنے آن والے وقت نو یاد رکھیا کرو۔ پچھلے دنوں دے اندر قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ کل دا واقعہ کہ جناب اللہ انہاں دی صبح اہلیہ وفات پائی ہے، شام دے وقت خود دی وفات پا گئے نے۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی
دی اللہ دی قسم ہے ختم نبوت دا پہرے دار شان صحابہ دا پہرے دار او پچھلے دنوں دے اندر ہے تقریباً پچھلے سال دا واقعہ اے او رمضان دے دن تے میں فیصلہ آباد دے ایک مسجد جامعہ مسجد امات العزیز دے اندر میں رام ٹاؤن غلام آباد دے اندر مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ایک وچوں جناب بابا جی اٹھ کے گیا وضو دی جگہ تے گیا جس ٹائم جناب اللہ وضو دی جگہ تے گیا تے گریا تے اللہ نے جان کڈ لئی اے جے ساڈی موت اے جے ساڈی زندگی اللہ دی قسم جمعے دے اندر ہی رب نے جان کڈ لئی جمعے دے اندر ہی رب نے جناب اللہ موت آ گئی عزریل بھیج دیتا جمعہ پڑھن آیا خیری میری بالکل صحیح لیکن جمعے دے اندر ہی اللہ نے جان کڈ لئی قاری عبدالحفیظ صاحب دی بھی اللہ نے جان کڈی اللہ دی قسم نیک بندے بن کے جاؤ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جواب دینا ہے اوے حافظ قرآن اوے اللہ کو ڈریا کر قرآن پڑھ کے بھی اللہ دا قرآن پڑھیا کر او قرآن پڑھن والے او قرآن 70 سال دی عمر ہو گئی ہے اجے اتو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آندا 80 سال دی عمر ہو گئی ہے پتہ کوئی نہیں نماز قدماں نال قدم ملا کے پڑھنی ہے 90 سال دی عمر ہو گئی ہے تین اپنی پراپرٹی تے یاد ہے تین اپنا مال تے پیسہ یاد ہے پر تین نماز بولو نماز کوئی یاد نہیں جناب اللہ گلہ میرے آقا نے فرمایا نے اگلی گل سنو جناب اللہ بندے دی زندگی وانگ ڈورام بندے دی زندگی وانگ ڈورام پیچا موت دا لگے آتے ٹوٹ جانی ڈور نہیں ہوندی بچے گڈے اڈمدے نے پتنگ اڈاندے نے تے کچی جی ڈور لائی ہوندی بندے دی اج دی زندگی ہے فرمایا شاعر اسلام نے کمال کر دیتی ہے فرمایا بندے دی زندگی وانگ ڈورا پیچا موت دا لگے آتے ٹوٹ جانی روندیاں رہنا سجنا تے بیلیاں نے روندیاں رہنا سجنا تے بیلیاں نے پر شکل نمانی لک جانی لکھ باوے اناج جے ڈھیر ہوون کروڑاں دا مالک ارباں دا مالک خرباں دا مالک اللہ دی قسم ہے جناب اعلیٰ جس ٹائم اللہ دے سامنے آیا ہے اللہ نے دی جان کٹ لئیے لیکن جان نکل گئی ہے ایدے کروڑ دے کام نہیں آیا ایدے پیسہ ایدہ کام نہیں آیا اور ایدہ کوئی مال ایدے کام نہیں آیا ایدی کوئی چیز دے کام نہیں آیا روایت تبرانی دے اندر میں تینا اللہ دے نبی دا واقعہ سنا واقع سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا الموت توفت المؤمن موت مومن واسطے توفہ ہویا کر دیئے مومن بندے واسطے موت توفہ ہوں دیئے اور موت دانا کسے نبی دی توہین نہیں جے موت دانا کسے ولی دی توہین نہیں جے موت دانا کسے صحابی دی توہین نہیں جے موت دانا کسے جناب اللہ ولی دی توہین نہیں موت دانا اللہ دی رضات مندی دا ذریعہ موت دانا اللہ دی ملاقات دا ذریعہ موت دانا جنت دا ذریعہ موت دانا جہنم تو چھٹکارے دا ذریعہ او میرے آقا فرماندن مومن تے موت آوے گی تے مومن جناب اللہ توفہ بن کے آوے گی جس ٹائم مومن تے موت آوے گی اللہ توفہ بنا کے بھیجے کا وجہ السخرات الموت حق کے اللہ نے موت نو براک رکھ چھوڑیا اللہ نے موت آنی تھے کسے نہیں ہو رہنا میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدنا اماں جی عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولو کون ہے اماں جی عائشہ وہ فرماندیاں میں سوچ دی سی بجس تے موت سختی لے کے آندی سے نا جیڑے بندے تے موت سخت ہو کے آندی سی میں سمجھ دی سی با اے بندہ دنیا دا بدترین بندہ ہے دنیا دا بدترین بندہ ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں سوچ دی سی کہ جس بندے تے موت جناب اللہ سخت آندی ہے وہ بندہ دنیا دا ذلیل ترین بندہ ہے اور لیکن میں اودن یقین ہویا جدن میرے آقا دا چہرہ میری گود دے اندر ہے میرے آقا تے موت دیاں سختیاں آ گئیاں نے میرے آقا دا موت دا فرشتہ قریب آ گیا میرے آقا دا چہرے مبارک تے چادر دے نال چہرہ ڈھانپیا گیا او میرے آقا دا چہرہ ڈھانپیا گیا سانس
لباس بند ہون لگا تے میرے آقا نے جناب اعلیٰ کا چادر ہٹا کے تے میرے آقا فرماندے نے او میری پیاری بیوی عائشہ او آج میں نے موت نے گھبرا لیا ہے آج ہائے عائشہ موت دیاں سختیاں نے خدا دی قسم اے او نبی ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے او جڑی پوری امت دا سردار ہے موت نے نہیں چھوڑیا او موت دیاں سختیاں نے نہیں چھوڑیا کسے نبی نہیں چھوڑیا اللہ دی قسم موت آ گئی ہے میرے آقا دا چہرہ مبارک بدل گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جان لگے نے میرے آقا دی ہیں جناب اعلیٰ جس ٹائم جان مبارک باہر نکلی ہے او میرے آقا چہرہ آسمان وال اٹھایا تے دعا پڑھی اللہم الرفیق العالم اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہ میں معاف فرما دے او تینتے میں نے پتا ہے کہ میرے نبی نے گناہ کوئی نہیں کیتا میرے نبی معصوم ذات ہے نا نبی دی ذات بولو کی ہے نبی دی ذات معصوم ہے گناہ کیتا کوئی نہیں لیکن پھر بھی جان لگیا معافی مانگ رہے ہیں اللہ میں ان گناہ معاف فرما دے یا اللہ میں گناہ تے کوئی نہیں معصوم ہے لیکن پھر بھی اللہ دا ڈر اتنا ہے اللہ دا تقوی اتنا ہے دل میں ڈر اتنا ہے کہ اللہ کو معافی مانگ دے پہنے اللہ دی گھڑی تے یقین ہونا چاہیے اللہ تے یقین ہونا چاہیے اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سیدنا ابو داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد دی حدیث مبارکہ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ راوی حدیث نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچانک موت بندہ بیٹھا بیٹھا اچانک موت آ گئی ایکسیڈنٹ ہویا مر گیا ساڈے نزدیک اسی کی یاد دیاں بایا دنیا دا بدترین بندہ ان معافی دا موقع ہی نہیں ملیا ایہی کہنے ہیں نا ان معافی دا موقع نہیں ملیا یہ بندہ مر گیا اچانک موت آ گئی اچانک موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو ابو داؤد شریف دی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری گل فرمائی ہے تے سیدنا اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماندیاں جس بندے تے اچانک موت مومن تے رحمت بن کے آندی ہے تے جڑا بد بندہ ہے او دے واسطے ازمائش بن کے آندی ہے او دے واسطے کی بن کے آندی ہے ازمائش تے مومن واسطے کی بن کے آندی ہے رحمت مومن واسطے رحمت ہے بد بندے واسطے ازمائش ہے گندے بندے واسطے ازمائش ہے مومن بندے واسطے رحمت ہے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جدن نیک بندے دی اللہ جان کڑ دے کیڑے بندے دی نیک بندے دی اللہ جان کڑ دے اللہ دی قسم ہے میرے آقا فرماندے ہیں جس ٹائم اللہ نیک بندے دی جان کڑ دا اللہ دے فرشتے ہو دیتے اللہ اپنی رحمت نازل فرماندے رحمت نازل ہوندی ہے اس بندے تو جناب اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے اس بندے واسطے فرشتے بھی دعاواں کر دینے شجر بھی دعاواں کر دینے حجر بھی دعاواں کر دینے ایٹاں بھی دعاواں کر دینے سپیکر ہے سارا کچھ دنیا دے بندے دعاواں کر دینے نیک بندے دی روح نکل دی ہے اور جس ٹائم بے نماز بندے دی روح نکل دی ہے اور جس ٹائم بے نماز بندے دی روح نکل دی ہے بد کردار بندے دی اور گندے بندے دی روح نکل دی ہے غلیظ بندے خبیث بندے دی جس ٹائم روح نکل دی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دے فرشتے بھی پناہ مانگ دینے اور درخت بھی پناہ مانگ دینے حجر بھی پناہ مانگ دینے اے جناب اعلیٰ ایک ایک چیز پناہ مانگ دی اللہ سونے آقا اور جیڑی زمین تے چل دا ہے اے زمین بھی پناہ مانگ دی ہے کہن دی اللہ سونے میرے تو چک لے اے ذلیل بندہ تو میرے تو چک لے اللہ تیرا شکر ہے اللہ کو زمین بھی پناہ مانگ دی ہے اللہ دا نام جنو جوانو نمازاں پڑھیاں کرو اور قرآن پڑھیا کرو اللہ دی قسم نمازاں پڑھیاں کرو اور رمضان دے روزیاں دے قائل ہو رمضان دیاں نمازاں دے قائل ہو تے پورا سال نماز سان پورے رمضان چ بڑی نماز دی فکر ہوندی ہے جو ہی رمضان گزردا ہے عید والے دن دی زور دی نماز حالت ہی کوئی نہیں ہوندی دو نمازی پیچھے کھڑوتے ہوندے قاری صاحب اگے ہوندے نے اے جے ساڈیاں نمازاں دا حال اسی مطلب رب کولوں کڈدے ہاں مطلب اللہ نے پیکج دیتا ہے نا رمضان چو کھلیاں چھٹیاں نے رمضان چو اچھیاں نیکیاں نے نفلاں دا ثواب فرضاں دا ثواب ود جاندا ہے عمرے دا ثواب حج تے چلا جاندا ہے اسی اس پیکج نو لے کے رمضان دوڑ دے ہاں لیکن پورا سال نماز دے قریب نہیں جاندے اے دھوکا ہے اللہ نال فراڈ ہے ایسی نماز اللہ نے کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی 5 وقت دا نمازی بن تے پورے سال دا نمازی بن پورے سال دا نمازی بن سیدنا جناب اللہ اس وجہ انج نہ ہوئے کہ ساڈی جان نکلے تے فرشتے بھی پناہ منگن
اے مجھاں بھی پناہ منگن، گاواں بھی پناہ منگن، جانور بھی پناہ منگن، مچھلیاں بھی پناہ منگن۔ اللہ دی دھرتی قبول نہ کرے ساڈی لاش نو، ساڈی میت نو اللہ دا دھرتی نہ قبول کرے۔ انج دے گناہ کر کے نہیں جانا، انج دیاں نیکیاں انج دیاں برائیاں کر کے نہیں جانا۔ اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو۔ تسی دنیا تو جاؤ، ہر بندہ رو رہا ہوئے، تھوڑی ماں باپ تے رونا ہی رونا ہے، تھوڑے یار بیلیاں دے اکھاں وچوں بھی آنسو ہون، تھوڑے دشمناں دے اکھاں وچوں بھی آنسو ہون، تھوڑا ایک ایک یار ایک ایک دشمن رو رہا ہوئے۔ ایسی موت اللہ کو منگی کرو۔ اگلی گل سنو جناب اللہ، انج دی زندگی گزارو کہ ہر بندہ رو رہا ہوئے کہ موت دی تمنا نہیں کرنی۔ اگلی گل سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ موت دی تمنا نہیں کرنی۔ جیڑا بندہ موت دی تمنا کردا کہ وہ بندہ دنیا دا ذلیل ترین بندہ ہے۔ موت دی تمنا کرو ایک طریقے نال، اللہ کو موت منگنی ہے تے کیڑی؟ شہادت دی۔ یا اللہ، اللہم شہادت دی موت منگو۔ اے شہادت دی تمنا کر لو، جائز ہے، لیکن ویسے کہنا یا اللہ مصیبتاں بڑیاں آ گئیں، پریشانیاں بڑیاں آ گئیں، دکھ بڑے آ گئے، یا اللہ اتنا لو بہتر ہے تمہیں موت دے دے، اے موت منگنا نجائز ہے۔ اونج شہادت دی موت مانگ لو، یا اللہ سان رتبہ دیویں شہیدان، یا اللہ شہادت دی موت عطا فرمائی۔ اے صحابہ نے منگی ہے، ازواج مطہرات نے منگی ہے، نبی علیہ السلام نے منگی ہے، اے جائز ہے۔ موت دی تمنا نہیں کرنے۔ آؤ جناب اللہ اگلی گل سناؤ، اے جے موت دے واقعات، آؤ میں تھوان قبر دے حالات سناواں۔ قبر دے اندر کتنیاں سختیاں نے، توجہ 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 میرے طرف توجہ کرو، میں تھوان قبر دے حالات سناواں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کی نام ہے؟ بولو کی نام ہے؟ برا بن عازب۔ کی نام ہے؟ توجہ میرے طرف۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہے آقا، ایک دن جانے کوئی جنازہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جنازہ آ گیا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اسی بھی جا رہے ہیں، جنازہ پڑھن جا رہے ہیں۔ جس ٹائم جناب اللہ قبرستان دے اندر پہنچے، قبرستان اندر پہنچے آقا، قبرستان دے اندر پہنچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر ویکھی تو دے کول جا کے فبقا یا رسول اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے کول کھڑے ہو کے رون لگ پے میں قبراں تے جا کے رونا بھی نبی دی، بولو نبی دی سنت ہے۔ قبراں دے بارے غلط الفاظ نہ بولے کرو، وہابیو سنیو بریلویو دیوبندیو، قبراں دے بارے غلط الفاظ نہیں بولنے۔ قبر رحمت اللہ دی، نیک بندے دی قبر کی ہے، مدد نہیں منگنی قبراں کولو، او قبراں کچھ نہیں دے سکدیاں، بھاویں او جدی بھی قبر ہوئے قبراں دے سکدیاں۔ قبراں دے اتے جا کے مردیاں دے کے آنا ہے، رحمت دی دعا کرنی ہے۔ فبقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر تے بیٹھے نے، رون لگ پے نے۔ میرے صحابہ بے دینے جناب اللہ، میرے آقا دی داڑھی مبارک تار ہو گئی ہے، اتنا روئے میرے آقا، حتیٰ کہ قبر دی مٹی بھی گلی ہو گئی ہے، اتنا روئے میرے آقا۔ روندیاں روندیاں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین بھی رون لگ پے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جناب اللہ، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ قبر دے بارے سخت ہو جاؤ، قبر دے معاملے بڑے اوکھے جے، او قبر دا چھٹکارا کس نے جے ہونا، قبر دا عذاب بڑا سخت عذاب جے، قبر دا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ میرے صحابہ روئے کرو قبران دے تے آ کے اللہ کو اپنے گناہاں دی معافیاں منگیا کرو۔ غفلت دی نیند ستا ساڈا مومن بندہ، ساڈا مسلمان، اسی سمجھ لیا روزے رکھ لے تے چھٹ جاواں گے، نمازاں رکھ پڑھ لیاں تے چھٹ جاواں گے، لوکاں دا حق کھا لیا، لوکاں دے جناب تانے مار لے، گالاں کڈ لیاں، لوکاں برا بلا کہہ لیا، اسی کامیاب ہو جاواں گے۔ اللہ دی قسم چوک کے آدھا فرض نماز بھی اتنا ادب نہیں رکھ دی، فرض نماز بھی اتنا ثواب نہیں رکھ دی جتنی ایک مسلمان دی عزت ثواب رکھ دی ہے۔ پوری محفل دے اندر بہ کے مسلمان دی عزت نو رول دیڑا، کسی دی بیٹی دی عزت نو رول دیڑا، فرض نماز دا اتنا اجر نہیں ہے۔ توجہ فرماؤ، اس حدیث تے بخاری شریف دی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسے بندے نال یاری نہ لگاؤ، ایسے بندے نال دوستی نہ لگاؤ، ایسے بندے نال چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا لٹنا چھوڑ دو، باویں وہ بندہ نمازی کیوں نہیں، باویں وہ بندہ تہجد دار کیوں نہیں، باویں وہ بندہ روزے دار کیوں نہیں، جس بندے دی زبان نہیں ٹھیک اس بندے نال بہنا اٹھنا چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا تھوڑی عزت کھاک چ ملا کے رکھ دے گا۔ سخت بندہ، سخت مزاج بندہ جیڑی تھوڑی عزت نو رول کے عوام دے سامنے رول لے گا،
اللہ دے نبی نے سختی نال منع کیتا ہے. جے میرے نبی نے منع کر دیتا ہے تو پھر بھی بویں پھر کمیں کہ میری عزت سلامت ہے, پھر تیرا قصور ہے, محمد دا قصور ہے, بولو نبی دا قصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے بندے نال یاری نہیں لانی جڑا چرچ زبان ہوئے, زبان دا تیز ہوئے, کاروبار اندر ٹائم نہیں آن دینا, پتہ نہیں لگن دینا, اپنیاں گلاں وچ لوکاں مائل کر لیندا ہے, اپنیاں گلاں وچ لوکاں اپنے طرف مائل کر کے چکر دے دیندا ہے. چکر باز بندہ, دھوکے باز, جھوٹا فراڈی بندہ, ایسے بندے نال یاری لانی, بولو ایسے بندے نال یاری لانی نہیں یاری لانی, منع کر دیتا گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی گل سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میرے آقا فرمایا, میرے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے فرمایا, میرے صحابہ موت 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 برحق کے قبر گھاٹی ہے, عدت بہ کے رویا کرو, اللہ کو معافیاں منگیاں کرو جناب اللہ کا, اللہ کو رو رو کے دعا. مسند احمد مسلم شریف دی روایت موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, سیدنا انس راوی حدیث نے روایت مسلم شریف دیے, مسند احمد اندر بھی روایت ہے, روایت نمبر 47576 نمبر روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, میرے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین, اگر میں اس چیز دا ڈر نہ ہوندا, میں اس چیز دا خوف نہ ہوندا کہ تسی اپنے مردیاں دفنانا چھڑ دینا ہے, اپنے مردیاں دفنانا کوئی نہیں ہے, تے میں ضرور تھوان مردیاں دیاں آوازاں سنواندا, اللہ کولو دعا مانگ لیندا. میں اللہ کولو دعا کردا, اللہ میری امت نو مردیاں دیاں آوازاں سنا, مردیاں تے قبر دا عذاب جس ٹائم ہوندا ہے قبر دے عذاب دیاں آوازاں سنا, میں ضرور اپنے اللہ کولو دعا کردا. میں ڈر اس گل دا ہے کہ تسی مردیاں قبر چو دفنانا چھڑ دینا, میں ڈر اس گل دا ہے. اتنی سخت آوازاں, اتنی سخت سزا قبر دی, فرشتہ کمال کر دیندہ ہے سزا جس ٹائم دیندہ ہے. اللہ دی قسم ہے, ایک چنڈ مرد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, آقا دا فرمان ہے بخاری شریف چو, اگر اوئی چنڈ اود پہاڑ تے ماری جائے, پہاڑاں تے ماری جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان جڑی چنڈ اس بندن لگ دی ہے. تے قبر دا سپ اتنا سخت سپ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر وہ سپ دنیا تے ایک سانس لے لوے تو دنیا تے کوئی سبزہ روے ہی کوئی نہ, ہر شے گل سڑ جاوے. اتنا سخت سپ ہے قبر دا. اے صحیح روایتاں جے کولو گلاں نہیں میں سنا رہا, اے صحیح روایتاں بخاری شریف دیاں روایتاں, صحابہ دے تانوں تشنیع کرن تو پہلے, صحابہ دے بارے بکواس کرن تو پہلے, صحابہ دے بارے زبانہ کھولن تو پہلے, صحابہ دے بارے اپنی زبان درازی کھولن تو پہلے سوچیا کرو قبر دا عذاب بھی برحق ہے. ایسے بندن قبر نہیں چھڑے گی جس دے دل وچ صحابہ دا بغض, جس دے دل وچ امام الانبیاء دا بغض ہے, جس دے دل وچ محمد الرسول اللہ دا بغض ہے, ازواج مطہرات دا بغض ہے. میرے آقا نے فرمایا قبر برحق کے, قبر چو سب بچھو آن گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابن ماجہ دی روایت مبارک ہے, اگلی گل سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابن ماجہ, آج تو بعد نمازاں پڑھو گے جوانو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ نمازاں پڑھو گے انشاءاللہ, اللہ دی قسم ہے نمازاں پڑھنیاں نے. اگلی گل سنو, ابن ماجہ دی باب ذکر الموت دے اندر روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب نیک بندن موت آندی ہے, اچھے بندن موت آندی ہے, اس وقت جس ٹائم نیک بندہ مردا ہے نا, دنیا تو جاندا ہے, نیک بندہ, صالح بندہ, نمازی بندہ, تہجد دار بندہ, تراویحاں پڑھن والا بندہ دنیا تو جاندا ہے. او کیڈی پیاری روایت ہے. آقا علیہ السلام فرماندن, ساری دنیا اس نو دفنان جاندی ہے, قبر چو نازل کر دیے, اے انج سمجھدا ہے بھاویں راتی مریا ہوئے, بھاویں راتی دفناؤ, اے انج سمجھدا ہے جی میں سورج غروب ہو رہا ہے, جی میں سورج غروب بندہ پہ ہے, انج سمجھدا ہے. جڑا بد بندہ ہے, جڑا بد بندہ ہے وہ اس ٹائم دنیا تو جاندا ہے, تے جس ٹائم جناب اللہ قبر دے اندر جاندا ہے, قبر دے فرشتے فوراً نازل ہو جاندے نے, عذاب شروع ہو جاندا ہے, اس نو کوئی چیز نظر نہیں آ جاندی. جس ٹائم نیک بندہ قبر چ جائے گا, سورج غروب ہوندا ویکھے گا. اگلی گل, فرشتے آ جان گے, پہلا سوال کرن گے, من ربو کا, تیرا رب کون, تیرا رب کون. جے سجدے بابیان کیتے تے جواب آنا, بولو جے سجدے قبران کیتے تے جواب آنا, جے سجدہ رب نو کیتا ہویا تے اوتھے جواب پھر آنا ہے, اللہ ربی, میرا رب کون ہے. جے سجدے کیتے ہوئے قبران ہو, جے سجدے کیتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی دی قبر نو, علی حجویری رحمہ اللہ دی قبر نو,
پھر جواب کوئی نہیں ہونا. پھر علی حجویری رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے ولی گزرے نے، پر قبر اندر ہونا، قبر اندر اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، سوال کرے گا فرشتہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ آکھے گا، بندہ پتہ کیا آکھے گا، او فرشتوں چھوڑو میری جان چھوڑو، میری اثر دی نماز جا رہی، میں پہلے اثر پڑھن دے ہو. اوتھے نمازاں پڑھدا، دنیا تے نمازاں پڑھدا ہویا تے اوتھے اثر یاد آئے گی. بے نماز بندے توفیق نہیں ہونی اثر دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ قبر چو جائے گا، فرشتے سوال کرن والے فرشتے آ جان گے، جس ٹائم سوال والے فرشتے آن گے تے بندہ کہے گا فرشتے ہو سائڈ تے ہو جاؤ، باقیاں گلاں بعد وچ، پہلے میں اثر دی نماز پڑھن دیو، سورج غروب ہوندا پیا، میری نماز لیٹ ہوندی پئی، پہلے میں نماز پڑھن دیو. اللہ دے فرشتے آکھن گے ہن تیری نمازاں ختم، ہن تیرے سوال و جواب دا وقت ہے، جواب دے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا. جے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہویا تے پتہ لگنا ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. جے نبی دے مقابلے چ ابو حنیفہ دی گل مننی، نبی دے مقابلے چ امام شافعی دی گل مننی، نبی دے مقابلے احمد بن حنبل امام بخاری دی گل مننی، پھر جواب کوئی نہیں ہونا من نبیوں کا. پھر احمد بن حنبل نے بھی کوئی نہیں ہونا. جس بندے نے رسول اللہ دی گل نو سامنے رکھیا، اللہ دی قسم ہے قبر چو فرشتے پوچھن گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ شٹ بولے گا میرا نبی جی یا محمد، میرا نبی کون ہے؟ بولو میرا نبی کون ہے؟ اللہ دی قسم ہے کتنا پیارا نبی ہے. تیسرا سوال کرے گا اللہ، ہاں جی الاسلام الدینی، تیرا اسلام کیڑا ہے؟ ما اسلام کا، بندہ آکھے گا الاسلام دینی، دین میرا اسلام ہے، دین. جڑا بندہ دین وچ ہویا ان جواب آئے گا، جڑا دین چو نہ ہویا اس نو جواب آنا کوئی نہیں آنا. فرشتیاں نے جناب اعلیٰ 3 سوال کرنے نے، پھر فرشتیاں نے لٹا دینا ہے، چل تو جنتی روح ہے، تو اللہ دی قسم ہے جنتی روح ہے، چل لیٹ جا. جس ٹائم لیٹ جائے گا، یہ لیٹ جائے گا، جنت دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں. اور ادھر مد مقابل بد بندہ، خبیث بندہ، گندی روح قبر چو جائے گی. پہلی تے گل جانیا سارے فرشتہ چانڈ رکھ مارے گا. جب موت فرشتہ کٹ دے نا چانڈ رکھ کے مار دے، وہی چانڈ پہاڑاں تے لگ جائے، پہاڑ ریزہ ہو جان. بخاری شریف دی روایت ہے. پھر قبر چو جائے گا، اللہ سب ایسا مسلط کرے گا، وہ سب گنجا ہوئے گا، کانا ہوئے گا، وہ سپ دے گردن دے وچ لپٹ جائے گا، وہ سپ دیاں اکھاں ڈنگ مارے گا، کہے گا بدرو تو اے یہ چیزاں ساریاں میں تیرے وہ عمال ہوں جو تو کرتا تھا. اس کیڑے عمال کیتے نے؟ نمازاں پڑھیاں کوئی نہیں، زکاتاں دتیاں کوئی نہیں، حج کیتا کوئی نہیں، اللہ دی راہ تے خرچ کوئی نہیں کیتا. آج سپ اس نو ذلیل کر رہا ہے، فرشتے ذلیل کر رہے ہیں. جہنم دی کھڑکی کھل جائے گی، جہنم دی کھڑکی کھلے گی. اللہ دی قسم ہے جہنم دیاں کھڑکیاں کھل جان گیا. نوجوانوں جس ٹائم جہنم دی کھڑکی کھلے گی، بندہ روئے گا، دھاڑا دھاڑا روئے گا، اتنا روئے گا کہ قبر دا عذاب شروع ہو جائے گا. اگلی گل سنو، اگلی گل سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ میرے آقا فرماندے ہیں جیڑا بندہ ٹھنڈیاں 2 نمازاں فجر تے دوسری کیڑی نماز ہے؟ اثر. کیڑی نماز ہے؟ اثر. جیڑا بندہ فجر تے اثر نماز پڑھ دے، میرے آقا فرماندے نے بندہ جنت چو جائے گا. اور جہنم چو جا سکدا؟ وہ بولو جہنم چو جا سکدا؟ نہیں جا سکدا. اگلی گل سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، فرشتے آن گے، ایدے کو سوال کریں گے. فرمائے گا ایک بندہ آئے گا کالے رنگ دا، کالا لباس، کالے رنگ دا، نیلیاں اکھاں، بڑا بھوت جن جہا بنیا ہوئے گا، ادھر سامنے لایا جائے گا. اے بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ آکھے گا میں تیرے گندے اعمال ہاں جڑے تو کردا رہا. ایک بندہ آئے گا بڑا خوبصورت، حسین و جمیل، بڑا پاکیزہ، اچھا. اے پوچھے گا تو کون ہے؟ فرمایا میں تیرے اچھے اعمال، تیرے برے اعمال، تیرے نیک اعمال ہاں. اس وجہ تو میرے بھائیو اپنی قبر سیٹ کرو. قبر چو کسے امی نہیں آنا، ابو نہیں آنا، کسے نہیں آنا. اوتے اکلیاں والی راہ ٹھنڈی کرو. اور کئی ایسے بھی بندے ہون گے جنہاں عذاب ہونے ہی کوئی نہیں، جنہاں عذاب تسی آکھو گے قاری صاحب دلیل کیڑی ہے؟ عذاب کنا بندیاں نہیں ہونا؟ روایت بخاری شریف دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعرات دی رات مرے گا،
قاری عبدل حفیظ فیصل آبادی موت آئی جمعرات دی رات جڑا بندہ جمعرات دی رات مرے گا یا جمعے دے دن مرے گا یا جمعے رات دے دن مرے گا میرے آقا فرماندے نے اس نو قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا شرط ہے کہ بندہ توحید پرست ہوئے اس بندے نے قبر دا عذاب ہوئے گا جڑا بندہ جمعرات دی رات یا جمعے مردہ قبر دا عذاب ہوئے گا نہیں بندہ ہوئے گا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے او پڑھتے رہو نماز چہرے پہ نور ہے نوجوانوں خدا دی قسم تیریاں کریمہ اندر تیرے جناب اللہ فیس واش گولڈن پارل پرائمس بڑیاں بڑیاں کریمہ انہاں دے اندر اتنا حسن نہیں جتنا وضو دے پانی دے اندر حسن ہے اللہ نے وضو دے پانی اندر بڑے ہی حسن رکھے ہیں بڑے ہی حسن رکھے ہیں او نوجوانوں نمازاں پڑھیاں کرو اور اللہ دی قسم ہے جڑے نوجوان لمدے نا کریمہ لمدے نے تے جس ٹائم کریم چھڑ دے نے انہاں دا منہ امریکن ہوندا دھون افریکن ہوندی ہے ویکھن والی ہوندی ہے تے پھر اللہ دی او لعنت برس رہی ہوندی ہے سوچدے ہوندے نے کہ ساڈے نال بن کی گیا ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے نا 5 وقت دا نمازی ہے اور نوجوان کیوں نہیں او دا حسن بڑھاپے تک رہندا ہے او دا حسن بولو او دا حسن بڑھاپے تک رہندا ہے او بڑھاپے تک ہی اللہ اس نے اپنا پیارا بنائی رکھدا ہے اس وجہ تو میرے بھائیو اپنی زندگی چ نماز کرو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ بخاری مسلم بخاری دی 48 46 99 نمبر حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ فرشتے 3 سوال کرن گے سوالاں تو بعد جناب اعلی جس بندے نے اللہ دے نال وفا کیتی ہوئی او جواب دے گا غزوہ عذاب جنگ شروع ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے اکٹھے کیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھے کیتا ہے میں تو ایک صحابی دی موت دا واقعہ سناواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا سعد بن معاذ بولو کون نے سعد بن معاذ جنگ لڑدے زخم ہو گئے تو زیادہ بیمار ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سعد دا علاج کرن واسطے چل پے سادہ علاج کردے ہم نال جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سادہ علاج کردے جا رہے ہیں تے آقا پتہ کی فرماندے نے سعد تو او میرا صحابی ہے جس نے دین واسطے پیسہ بڑا دیتا ہے سعد پریشان نہ ہو تیرے نال اللہ بھی بڑا پیار کرتا ہے تے اللہ دا رسول بھی بڑا پیار کرتا ہے جیڑا بندہ اللہ دی راہ تے پیسہ دیندا ہے نا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او دے نال اللہ بڑا ہی پیار کرتا ہے او سخی ہونا وڈی گل نہیں پیسے دا آ جانا وڈی گل نہیں سمجھ دیو کسی جناب پیسہ مالدار بن جاؤ گی تو بڑی شے اے نہیں وڈی گل اے بڑی گل یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اے سب سے بڑی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت مبارک اے سعد دنیا تو گئے نہیں سامنے زخم نے پورے جسم تے آقا نے فرمایا سعد تیرے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے محمد بھی کرتا ہے تو جدن بھی اللہ دے نبی نے پیسے منگے نے سعد تو کڑ کے سامنے رکھ دیتے نے سعد محمد نے اپنی ذات واسطے پیسے نہیں منگے اللہ دے دین واسطے منگے تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا تو چلے گئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آ گئے جبریل آئے اوے اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والوں فضیلت سنو اپنی جبریل آئے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول فرمایا جبریل کہنے لگے محبوب جی تھوڑا کیڑا صحابی فوت ہو گیا ہے اللہ نے جنت دے سارے دروازے بھی کھول دیتے نے اللہ نے آسمان دے سارے دروازے بھی کھول دیتے نے کیڑا تھوڑا صحابی وفات پا گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دے نبی تیزی نال باہر دوڑے فرمایا میرے صحابہ میرا صحابی کیڑا فوت ہویا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی گل فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی گل کیتی ہے تے صحابہ پتہ کی کہندے نے آقا صحابہ کہندے نے محبوب جی تھوڑا یار ساتھ دنیا تو چلا گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جلدی اس نو غسل دیو فرشتیاں نے نازل ہو جانا سعد نو غسل دین پھر ساڈی واری کوئی نہیں ہونی جلدی سعد نو غسل دیو جلدی جنازہ پڑھیے فرشتیاں نے خود ہی جنازہ پڑھ لینا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی گل کی تھی نا غسل دیتا صحابہ نے غسل تو بعد صحابہ نے جناب میری
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ چکیا تے صحابہ کہن لگے، صحابہ فرمان لگے محبوب جی سعد دی میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں، سعد دی میت دا پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ میرے آقا فرماندے تو ہن پتہ کیویں لگنا ہے؟ اللہ نے 70,000 فرشتے نازل فرمائے نے سعد دے جنازے وچ، فرشتیاں نے جنازہ چکیا ہے، تسی تے ایویں چارپائی چکی ہوئی ہے۔ جنازہ کنہ نے چکیا ہے؟ آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے، اور او فرشتے نازل ہوئے جڑے فرشتے پہلے کدی بھی نازل نہیں سی ہوئے، آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ اللہ دی راہ تے خرچ کر کے تے ویکھ، اللہ دے گھر چو دے کے تے ویکھ، اللہ دے گھر دا کام شروع ہونا ہے۔ اللہ دی قسم ایک بندے نے 7,000 اٹھ دیتی ہے، اللہ اس نے قبول فرمائے۔ ایک بندے نے جناب بھرتی سٹا، اللہ قبول فرمائے۔ اگے جناب اتے حال بنے، ایک بندے نے 50,000، پھر 50,000، 3.5-4 لاکھ جمع ہو بھی گیا ہے۔ اے اللہ دی رحمت برکت ہے، او دیاں برکات نے۔ انشاءاللہ عید تو پہلے پہلے اللہ دی رحمت نال کام شروع کرنا اتے، اے تھوڑی مدد نال ہونا ہے۔ ایتھے کسے دیاں پراپرٹیاں کوئی نہیں، نہ صدر دیاں، نہ انتظامیہ دیاں، نہ قاری صاحب دی، کسے دی کوئی مارکیٹ نہیں۔ اے اللہ دا گھر ہے، ایک ایک بندے دا فنڈ اتے جانا چاہیے، ایک ایک بندے دا پیسہ اتے جانا چاہیے۔ اللہ دے گھر وچ لے کے دیو گے، اللہ دی قسم میں تھانوں ایک امام سعدی رحمہ اللہ دی گل سناواں۔ امام سعدی نے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل فرمایا، بڑی پیاری گل۔ امام صاحب فرماندے کہ میں 2 بندے لبدا ساری زندگی گزر گئی، میں 2 بندے نہیں لبے، میں ساری دنیا لب لئیے پر 2 بندے میں نہیں لبے۔ کیڑا کیڑا؟ ایک او بندہ جس نے اللہ دی راہ تے خرچ کیتا ہوئے تے غریب ہو گیا ہوئے، او بندہ میں نہیں لبیا، پہلا بندہ۔ دوسرا او بندہ جس نے ظلم کیتا ہوئے، ظلم کر کے اس دا بھگتیا نہ ہوئے، اس دا جناب تو جناب لایا نہ پھر مظلوم نہ ہویا ہوئے۔ اے 2 بندے امام سعدی رحمہ اللہ فرماندے میں نہیں لبے، باقی ساری دنیا لب گئی ہے۔ اس وجہ تو میرے بھائیو او بندہ کدی ذلیل نہیں ہوندا جس بندے نے اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے۔ رمضان دا مہینہ ہے، اللہ بڑھا چڑھا کے عطا فرماندا ہے۔ اگلی گل سنو، جناب اعلیٰ سیدنا سعد دا جنازہ 70,000 فرشتے نے پڑھیا۔ کیوں؟ سعد او بندہ جڑا ہر وقت مسجد نبی تے پیسہ خرچ کرن والا بندہ سیدنا سعد۔ اگلی گل سنو، موت آ جائے واویلے کرنے، موت آ جائے واویلے کرنے، اوئے لان تان کرنی، موت آ جائے وین کرنے، باما چوک کے رونا۔ اے میرے نبی نے منع کیتا ہے۔ ساڑھے جناب اتھے بیبیاں تے بیبیاں رہ گئیاں، موت گھر نوجوان کوئی بندہ مر جائے نا، اتھے بڑے بڑے جناب جوان بندے بھی اچیاں باما کر کے رون لگ پوندے۔ اے طریقہ ہے رسول اللہ دا، اللہ دے نبی علیہ السلام دا ہے نہیں طریقہ۔ حدیث سنو، بخاری شریف دی روایت نبی علیہ السلام دا، سیدنا سلمہ، سیدنا بولو سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خامند ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو گیا ہے، دنیا تو چلا، دنیا تو نہیں دیہڑی کرن گیا ہے، کام کرن گیا ہے۔ انہاں دا بیٹا عبد الرحمن دنیا تو چلا گیا ہے۔ تے سلمہ نے پتہ کی کیتا ہے؟ راتوں رات سلمہ نے اپنے بیٹے نے پکڑیا تے الگ کمرے چ رکھیا، بیٹا فوت ہو گیا ہے، الگ کمرے وچ رکھیا، کمرے چ رکھ کے اتے چادر نہ لپیٹ کے سلمہ نے ساری رات خامد کام کر کے واپس آیا، ساری رات خامد نو نہیں دسیا۔ ساڑیاں بیبیاں دا حال ہی کوئی نہیں، خامد گھر تھک تروٹ کے گھر آندا ہے، بیبیاں اگے نواں شکار پا کے بیٹھی ہونیاں، بیبیاں اگے نواں کام لے کے بیٹھی ہونیاں۔ انہاں بیبیاں سمجھائے کرو ہے مسئلے، خامد دا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کے دیہڑی کر کے مزدوری کر کے گھر آئے نے، ساری رات پتر دی لاش سائڈ کمرے تے پئیے تے سلمہ نے دسیا نہیں کہ پتر فوت ہو گیا۔ سلمہ نے سوچا میں سویرے دساں گی، سویرے جا کے پتہ لگے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ کام کر کے آئے نے، تھکے نے، میں انہاں تے مصیبت نہ نظر ہون دیاں۔ سلمہ کو پوچھا ہے ابو طلحہ نے، ابو طلحہ پوچھدا ہے سلمہ ساڈے بیٹے عبد الرحمن دا کی حال ہے؟ سلمہ کہندی ہے ان اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا، جھوٹ بھی نہیں بولیا تو سچ بھی بول دیتا ہے، بڑا سکون عطا فرمایا۔ تے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ساری رات ابو طلحہ نال گزاری ہے، دسیا نے فجر دا سورج طلوع ہویا، ناشتہ بھی کر لیا۔ ناشتہ کرن تو بعد سلمہ گلاں میں پوچھ دی، سلمہ کہندی ہے ابو طلحہ میرے سر دے سائیں، میرے سر دے خامد، اگر بندہ
کسی دے کول امانت رکھی جائے، کسی دے کول امانت رکھی جائے، کیا امانت چو خیانت کر لینی چاہیے؟ ابو طلحہ کہندا ام سلمہ کیویں دیاں گلاں کر رہی ہیں، امانت چو خیانت تے ہو ہی نہیں سکتی۔ ام سلمہ کہنے لگی ساڈا بیٹا عبد الرحمن اللہ دی امانت سی آج دنیا تو چلا گیا۔ ابو طلحہ دے قدماں وچوں زمین نکل گئی ہے، ابو طلحہ دے قدماں وچوں زمین نکل گئی ہے، اللہ دی قسم رون لگ پائے۔ ابو طلحہ نے وین نہیں آکھے، واویلے نہیں آکھے، سر تے باواں نہیں چکیاں، اور لان تان نہیں کیتی، او میرے چاچے دیا پترا، میرے بابے دیا پترا، دیا پترا، ظلم ہے، اسلام جو منع ہے، لان تان کرنا اسلام جو جائز نہیں۔ اسلام بڑا نرم چیز ہے، اسلام بہت نرم چیز ہے۔ اللہ نے اسلام کا بڑا مقام رکھا ہے، بڑی شان رکھی، بڑا عظمت رکھا ہے، بڑا رتبہ رکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دسیا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پھر خود پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام نے آئے نے آقا علیہ السلام اگلی گل سنو، اے یہ صبر۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ پورے دا پتہ چلیا، کسی صحابی نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے دس چھوڑیا، اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، چہرہ آسمان والے اٹھا لیا، یا اللہ انہاں میاں بیوی دے اندر برکتاں نازل فرما دے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ نے اس صبر دی برکت اتنی نازل فرمائی، اللہ نے ام سلمہ تے ابو طلحہ 9 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 9 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے اس بیٹے تو بعد ایک بیٹے تو بعد 9 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ اے جے صبر دی فضیلت، صبر دا فائدہ، بچہ فوت ہو جائے دنیا تو چلا جائے واویلے نہیں آکھنے، اللہ کولو دعا منگنی، اللہ سن صبر دی ہمت دے، صبر دی جرت دے، اور اللہ دے راستے تے خرچ کرو گے، اللہ دے راستے تے کام تے خرچ کرو گے، اللہ دی قسم موت بھی آسان نکلے گی، فرشتہ بھی قریب آئے گا، اور اچھے طریقے نہ روح نکلے گی۔ آخری گل سنو، گل مقابیے، نبی علیہ السلام دے کول نوجوان آیا، آقا علیہ السلام نے فرماندا ہے محبوب جی میں نے ایسا عمل دس دو کہ اللہ میں اپنا محبوب بنا لوے، اللہ میں اپنا محبوب بنا لوے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا تو دور ہو جا، موت نو یاد کیتا کر، اپنی قبر نو یاد کیتا کر، دنیا تو دور ہو جا، موت یاد رکھی کر۔ اللہ دی قسم ہے سی جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تیلیاں لمنے آن، چھوٹیاں چھوٹیاں لوکاں دیاں غیبتاں کردے آن، 2 مسلماناں لڑا کے آپ سائڈ تے آ جانے آنا، اللہ دے بندو اللہ ویکھ رہا ہوندا ہے، تیلیاں نہ لائیاں کرو۔ 2 مسلماناں لڑا کے بہن سکے برامن لڑا کے آپ سائڈ تے ہو جاندے ہو، 2 دوستان لڑا کے سائڈ تے ہو جاندے ہو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اللہ ویکھ رہا ہوندا ہے ایک ایک چیز نو، قیامت دا دن ادا حساب ہونا ہے، کمرے اندر کنڈی لا کے جو کچھ کردا ادا حساب ہونا ہے، تنہائی اندر جو کچھ کردا ادا حساب ہونا ہے۔ موت نو یاد رکھ، موت یاد کرے گا، اللہ دی راہ تے خرچ کر، اپنا ہاتھ وسیع کر، اللہ دی قسم ہے خرچ کرنے والا بندہ ذلیل نہیں، خرچ کرنے والا بندہ برباد نہیں۔ ایک بندے نے کولر کیا، اس کولر لے کے دے دیتا، کوئی بندے مسجد دا بل ادا کر رہے ہیں، ایک بندے نے 7000 مسجد نو اٹ دے دیتی ہے، اتے حال شروع کروں گا عید تو پہلے کرنا ہے انشاءاللہ، تھوڑے دی مدد نال کرنا ہے، اگلا رمضان تو پہلے اتلا حال مکمل کر کے عورتاں دا مدرسہ بنانا ہے، بچیاں دا مدرسہ بنانا ہے، اے تسی بنانا ہے، میں نہیں بنانا، تسی بنانا ہے، اللہ دے گھر دی تعمیر کرنی ہے، پورے گھر نو آباد کرنا ہے، اے سارا تھوڑے تاون نال ہونا میرے بھائیو، کرو گے نا انشاءاللہ، کھل کے تاون فرماؤ اللہ دے گھر نال، اللہ دی قسم چوکیا دا اللہ دی راہ تے مدد کرو گے، اللہ دے گھر مدد کرو گے، اللہ کدی بھی پیسہ ذلیل نہیں کرن لگا۔ جب نہیں کرو گے پھر سوچ لو اللہ بیماری ایسی نازل کرے گا، اللہ تھوڑا سارا پیسہ لوا دے گا، پتہ نہیں لگے گا پیسہ آیا کدھر گیا کدھر۔ جب اللہ دی راہ تے خرچ کرو گے بیماری آئے گی نہیں، مصیبت آئے گی نہیں، موت بھی یاد رہے گی، اللہ دا در بھی یاد رہے گا، قبر بھی یاد رہے گی۔ اور آخری گل سنو نوجوانوں، صلاۃ التراویح دا اہتمام کرو، رمضان المبارک دے روزیاں دا اہتمام کرو، رمضان المبارک دے روزیاں دا ادب کرو، اپنی قبر نو یاد کرو، حشر نو یاد کرو، او غریباں نوں افطاری کرایا کر، یتیماں نوں افطاری کرایا کر، مسکیناں نوں افطاری کرایا کر، کسی کول سوٹ نہیں سوٹ لے کے دتا کر، کپڑے نہیں کپڑے لے کے دتے کر، کسی دا سوچیا کر، اے جے سب تو بڑا عمل، دنیا تو جائیں گا، سکے بیٹے تیرے واسطے دعاواں نہیں کرن گے، پوترا پوچھدا ہے ابو جی دادا دی قبر کیڑی ہے،
ابو کہندا پتر ایتھے کدھر ہی قبر ہونی ہے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں پتہ مینوں بھی کوئی نہیں ایہی حال ہوندا ہے اج تھوڑے نام نے تھوڑے پوتریاں تھوڑی قبر دی کوئی نہیں پتہ ہونا اپنے اپنے قبران یاد کرو اپنے اپنے حشر نو یاد کرو اللہ دے سامنے روح گردانی کرو روو اپنی بیبیاں قرآن سمجھاؤ بچیاں قرآن سمجھاؤ حدیث سمجھاؤ قرآن و حدیث دا علم عطا کرو اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے سامنے قبر دے حالات آسان فرمائے حشر دے حالات عطا آسان فرمائے اللہ رب العالمین ساڑھا معاشر دا دن آسان فرمائے حساب و کتاب دا دن آسان فرمائے اللہ ساڑھی قبر دے سوالات آسان فرمائے اور ساڑھی ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین النجم إذا هوى